اس سبق میں ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ عربی زبان کا دل ہے۔ اگر یہ آپ نے سمجھ لیا تو سمجھیں کہ آدھی عربی زبان آپ کو آ گئی۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے، لیکن میں نے اس طرح کا نقشہ بنایا کہ آپ کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آئے گا۔ اس کو عربی میں اردو میں ضمیر کہتے ہیں، ضمیر پروناؤن۔ جس طرح انگلش میں پروناؤن ہوتا ہے، ضمیریں ہوتی ہیں، تو عربی میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو ضمیر ہوتی کیا ہے کہ نام کی جگہ پہ آپ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں نے نام کی جگہ پہ یہ کہا کہ میں، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، آپ نے نام کی جگہ پہ وہ کہا۔ تو نام کی جگہ پہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جو اسم استعمال ہوتے ہیں، ان کو ضمیریں کہتے ہیں، انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو وہ نکال لیں، یہ ویڈیو کو محفوظ کر لیں تاکہ آسانی سے یہ سمجھ آ جائے۔ تو کوشش کی ہے ہم نے کہ یہ سب آسانی سے ایک ایک کو اتنا آسان کرے کہ آپ کے دل و دماغ کے تختے پر نقش ہو جائے۔ تو یہاں پر پروناؤن جو ہیں، ضمیریں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ضمیریں ہیں جو اکیلے استعمال ہوتی ہیں، دوسری وہ ضمیریں ہوتی ہیں جو اکیلے استعمال نہیں ہوتی، کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے ان ضمیروں کو دیکھیں گے جو اکیلے استعمال ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں انا، انا یہ اکیلے استعمال ہوتی ہے۔ انا، انا کا معنی ہوتا ہے میں۔ انا طبیب، میں طبیب ہوں۔ انا، میں طبیب ہوں۔ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ انا خالد، میں خالد ہوں۔ انا طالب، میں طالب ہوں۔ انا استاذ، میں استاذ ہوں۔ تو نمبر 1 پہ آپ یہ یاد رکھیں، انا اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اب یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے انا ہی استعمال ہوتا ہے۔ انا طبیب کی جگہ اگر میں یہ کہوں انا طبیبۃ، طبیبۃ فیمیل ہے، پھر بھی انا طبیبۃ، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ انا مسلمۃ، میں ایک مسلمان عورت ہوں۔ انا استاذ کی جگہ پہ آپ کہیں انا استاذۃ۔ انا طالبۃ، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو یہ اکیلے استعمال ہونے والوں میں انا، یہ آپ یاد رکھیں، انا کا مطلب ہوتا ہے میں۔ پھر میں کے ساتھ آگے آپ جو بھی لگا دیں کہ انا طباخ، میں باورچی ہوں۔ انا خیاط، میں درزی ہوں۔ انا سائق، میں ڈرائیور ہوں۔ انا مدرس، میں استاذ ہوں۔ انا طبیب، جو بھی آپ لگانا چاہیں انا کے ساتھ، کہ انا میں ماں ہوں۔ انا اب، میں والد ہوں۔ انا ولد، میں لڑکا ہوں۔ انا طفل، میں بچہ ہوں۔ انا بنت، میں بیٹی ہوں۔ انا ابن، میں بیٹا ہوں۔ تو انا کے ساتھ آپ جو بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ انا مسلم، تو انا کو آپ یاد رکھیں، انا کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اب نمبر 2 ہے انت، انت، انتی، انت، انتی۔ انت کا مطلب ہوتا ہے آپ، تو، اور انتی اس کا مطلب بھی تو ہی ہوتا ہے، آپ ہی ہوتا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق بس اتنا ہے کہ انت میل کے لیے ہوتا ہے، انتی فیمیل کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میل یوز کرے، اگر مخاطب میل ہو تو آپ کہہ سکتے انت مسلم، آپ مسلمان ہیں۔ انتی مسلمۃ، اگر وہ فیمیل ہے تو آپ اس کو کہیں گے انتی مسلمۃ۔ انت استاذ، انتی استاذۃ۔ انت والد، انتی ام۔ انت طبیب، انتی طبیبۃ۔ تو یہاں کچھ مثالیں لکھی ہے۔ انت، انت والد، آپ والد ہیں۔ انتی
امی، انتی امی آپ میری والدہ ہے، انتی طالباتن، یہاں پر دیکھیں طالباتن فیمیل ہے، اس کے آخر میں گولتا ہے، انتی طالباتن۔ اب یہاں پر انت طالبن، تو انتی اور انتا کا آپ نے فرق رکھنا ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ اگر وہ فیمیل ہے تو آپ نے انتی کہنا ہے کہ انت طالباتن، انت مسلمتن، انت این، آپ کہاں ہیں۔ تو انت اگر جس سے بات کر رہے ہیں وہ ہے میل تو پھر آپ انت کہیں گے کہ انت والدن، انت طالبن، انت استاذن۔ اب یہاں پر دو ہم نے سیکھ لی، ایک ہے انا میں اور ایک ہے انت انتی۔ اس کے بعد وہ ہو جاتا ہے جو غیب ہے، موجود نہیں ہے، تو اس کو ہوا سے تعبیر کریں گے عربی میں، جیسے من ہوا، من ہوا وہ کون ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہوا کا معنی ہے وہ ہم تبھی کہتے ہیں جب وہ موجود نہ ہو۔ ہوا یہ غیب کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ میل ہو۔ من ہوا وہ کہاں ہے، من ہوا وہ کون ہے، ہوا تاجرن وہ تاجر ہے۔ تو جب غیب ہو، میل ہو، تو پھر ہوا کا استعمال کریں گے۔ جس طرح قرآن کریم میں سورۃ الاخلاص میں آپ نے دیکھا هو اللہ احد، هو اللہ وہ اللہ۔ اب ہیا پہ آ جاتے ہیں، ہیا یہ غیب اور فیمیل کے لیے آتا ہے۔ جب غیب ہو، فیمیل ہو، ہیا مریضۃن وہ مریضہ ہے، ہیا معلمۃن وہ ٹیچر ہے، استاذ ہے۔ تو ہیا کے بارے میں آپ مختلف جملے بنا سکتے ہیں، ہیا طبیبۃن، ہیا مسلمۃن، ہیا طالبۃن۔ تو جب فیمیل غیب ہو تو آپ وہاں پر ہیا استعمال کریں گے۔ یہاں آپ نے ایک انا پڑھا، انتا انتی پڑھا، 3 ہو گئے، ہوا پڑھا 4 ہو گئے، ہیا پڑھا 5 ہو گئے۔ اب یہاں نحنو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ قرآن کریم میں یہ آیت آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، نحن نزلنا ہم نے نازل کیا، تو نحن ہم۔ اب اس کو جملے میں استعمال کریں، نحن اطباء ہم ڈاکٹر ہیں، نحن نزلنا ہم نے نازل کیا، تو نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ تو یہ انا کی جمع ہے، انا میں، نحن ہم۔ اس کے بعد آ جائیں اس پہ ہم المفلحون، ہم کا معنی ہوتا ہے وہ، ہم یہ جمع کے لیے آتا ہے، ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہم جمع کے لیے آتا ہے وہ جمع مطلب بہت زیادہ ہوں، تو ہم آتا ہے ہم المفلحون۔ قرآن کریم میں آپ نے بہت مرتبہ پڑھا ہوگا، ہم المفلحون وہ کامیاب ہیں، ہم الفائزون دونوں کا مطلب ہوتا ہے کامیاب، مفلحون فلاح پانے والے، فائزون کامیاب ہے۔ اب یہ اتنا آسان تھا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ انا میں، انا طبیبن، انا مسلمون، انا طالبن، انا استاذن، انت انتی، انت فور میل، انتی فور فیمیل، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ، انت والدن، انت امی، انت طالبن، انتی طالباتن۔ ہوا یہ غیب میل کے لیے ہوتا ہے، من ہوا وہ کون ہے، ہوا تاجرن۔ ہیا یہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے جب کہ وہ غیب ہو، ہیا مریضۃن، ہیا معلمۃن۔ ہم جمع کے لیے آتا ہے، ہم المفلحون، ہم الفائزون۔ یہ ہم نے ان ضمیروں کے بارے میں پڑھا
जो अकेले अकेले इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह आपने यहाँ पर देखी ये अकेले अकेले इस्तेमाल हो रही हैं, अगर कोई और लफ्ज़ ना भी हो तब भी ये इस्तेमाल होती है। ये किसी और लफ्ज़ के मोहताज नहीं है कि और लफ्ज़ होगा तो ये इस्तेमाल होंगी वरना नहीं होंगी। दूसरा हम वो ज़मीरें देखते हैं जो अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकती बल्कि किसी न किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है। अगर वो लफ्ज़ ना हो तो फिर ये भी इस्तेमाल नहीं होती। तो मिलकर इस्तेमाल होने वालों में पहला है हु ही। इसकी मिसाल देखें, किताबुहु, किताबुहु उसकी किताब, किताबुहु उसकी किताब। ये मेल के लिए होता है जब लफ्ज़ मेल हो, और जिसके बारे में बात कर रहे वो भी मेल हो। किताबुहु उस मेल की किताब। मिन बैतिही उसके घर से, मिन का माना होता है से, मिन बैतिही उसके घर से। अब यहाँ पर देखें हु इस्तेमाल हो रही, यहाँ पर ही इस्तेमाल हो रही। तो अब अगर ये लफ्ज़ ना होते, बैत ना होता या किताब ना होता, अकेला हु नहीं आ सकता था। तो किताबुहु उस मेल की किताब, मिन बैतिही उस मेल के घर से। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे हा आ जाती है, हा, हु हा। हा ये फीमेल के लिए आता है जब फीमेल की तरफ हम निस्बत करते हैं। इस्मुहा मरियम, इस्मुहा मरियम, उसका नाम मरियम है। किताबुहा जदीदुन, उस फीमेल की किताब जदीद है, नई है। उसके बाद का की, का फीमेल, का मेल के लिए आता है। किताबु का जदीदुन, आपकी किताब नई है। बैतु का समीनुन, आपका घर, बैतु का आपका घर, समीनुन कीमती है। यहाँ पर ये सा के साथ है, 3 नुक्तों वाला जो ता सा होता है उसके साथ है। अगर ये सीन के साथ होता तो फिर मोटा होता। बैतु का समीनुन, आपका घर मोटा है, तो सा और से में फ़र्क करना है। समीनुन कीमती और समीनुन मोटा। की, सयारातु की, आपकी गाड़ी, आप फीमेल की गाड़ी। सयारातु की, आपकी गाड़ी। कदीमतुन पुरानी है। बैतु की, किताबु की। दराजातु की, आपकी साइकिल। दुकानु की, आपकी दुकान। मदरसातु की, आपका स्कूल। तो की ये फीमेल के लिए होता है। ये या जो छोटी या है ये अपनी तरफ निस्बत करने के लिए होता है। फ़र्ज़ करें मेरी गाड़ी है, मेरी मस्जिद है, मेरा स्कूल है, मेरी किताब है, मेरा घर है। किताबी, मेरी किताब। जदीदुन, नई है। कलमी, मेरा कलम नया है। बैती गालिन, मेरा घर महंगा है। बैती समीनुन, मेरा घर कीमती है। बैती जदीदुन, मेरा घर नया है। तो यहाँ पर या का मतलब हो रहा है किताबी, मेरा, मेरी किताब। अब उसके बाद आ जाते ना। इन्ना नहनु नज़लना, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था नज़लना, नाजिल किया हमने। तो ना का मतलब होता है हम। या मेरी और ना ये जमा हो जाता है मदरसती, मेरा स्कूल। मदरसतु ना, हमारा स्कूल। जमीलुन, खूबसूरत है। तो इसको फिर दोहरा लेते हैं। वो ज़मीरें जो मिलकर इस्तेमाल होती हैं। हु ही, मिन बैतिही उसके घर से, किताबुहु उस मेल की किताब। हा, किताबुहा जदीदुन उस फीमेल की किताब नई है। इस्मुहा मरियम, उस फीमेल का नाम मरियम है। का, तेरा, फॉर मेल। किताबु का जदीदुन, आपकी किताब नई है। बैतु का समीनुन, आपका घर कीमती है। की
सय्यारातु की कदीमतुन, आप फीमेल की गाड़ी पुरानी है। या मेरी किताबी, मेरी किताब नई है। ना हमारा मदरसातुना जमीलुन। वीडियो लंबी हो गई और उम्मीद है कि आपको ये ज़मीरें समझ आ गई होंगी। अगर ना समझ आए तो आप बार बार हमसे पूछें कमेंट में और इसको बार बार देखें। और अगर आपके पास नोटबुक है तो उस पर नोट भी कर लें। और आप जानते हैं कि हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो आती है और हम अरबी सीखते हैं। अगर आप हमारे साथ अरबी सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, ज़ाहिर है दोनों हमारी वीडियोस को देखा करें, क्योंकि हम जो टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से आसानी के साथ हम सिखा रहे हैं, ज़ाहिर है कि उस तरह आपने कहीं नहीं देखा होगा। ज़मीरों को अब लोग कितना मुश्किल समझते हैं, लेकिन हमने एक ही सबक में आपको समझा दिया। हम कोशिश करेंगे कि आज शाम को प्रैक्टिस के लिए इसकी एक और वीडियो बना दें। ये तो हमने सीख लिया, लेकिन इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़े से जुमले बना लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।